السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کے گھر والوں نے اپنی پسند کی شادی کی۔ وہ آدمی اس رشتے پر خوش نہیں تھا۔ پہلے دن سے ہی اس نے اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھا، بلکہ صرف اسے اپنی نوکرانی سمجھتا تھا۔ کبھی اس نے اپنی بیوی سے ہنسی مذاق نہیں کیا، بس ہر وقت وہ اسے صرف رعب کے ساتھ کام بتا دیتا تھا، اور بیوی بھی ایسی صابر تھی کہ حکم سنتے ہی اس کام میں لگ جاتی تھی، اور صبر کر کے اپنے خاوند کے کاموں میں لگے رہنا اس کا شیوا تھا۔ بیوی کا ظالم خاوند تھوڑی سی غلطی اور کوتاہی پر اسے بہت مارتا اور پیٹتا تھا۔ بیوی کو بالکل یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس سے پوچھ سکے۔ آخرکار شوہر نے سوچا کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے۔ وہ اپنی بیوی کی موت کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جا کر اس کو مارنے کی طرح طرح کی ترکیبیں دریافت کرنے لگا۔ آخر ایک ترکیب پر اتفاق رائے ہوا کہ مٹھائی منگوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر بیوی کو کھلا دیا جائے، اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ خاوند بیوی کے پاس وہ زہر آلود مٹھائی لایا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، اسے کھا لو۔ بیوی اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی محبت دیکھ رہی تھی، بہت خوش اور حیرت زدہ ہوئی، اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس مٹھائی میں زہر ہے۔ خاوند نے کہا، اسے کھا لو۔ بیوی نے 3 دفعہ پوچھا، کھا لوں؟ اس ظالم نے بھی تینوں دفعہ ہی کہا کہ کھا لو۔ اس بیمار اطاعت شعار بیوی نے اس زہر آلود مٹھائی کو خاوند کا حکم سمجھ کر کھا لیا۔ خیر وہ ظالم خاوند باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ جا کر بیوی کی موت کی خوشی کے جشن منانے لگا، اور اس کی موت کی خبر کے سننے کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی اس کی موت کی خبر آئے گی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور اندر اندر خوش بھی ہو رہا تھا میں ایک آدمی بھاگتے بھاگتے اتنے میں آیا اور کہنے لگا کہ جلدی گھر چلو، تمہاری بیوی کی آخری سانسیں ہیں اور وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے۔ جب یہ ظالم خاوند گھر پہنچا تو بیوی سامنے پڑی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جب یہ قریب گیا تو بیوی، جس میں اٹھنے کی سکت تک نہ تھی، اٹھی اور اس کے پاؤں میں پڑ کر گڑ گڑا کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دینا کہ میں آپ کے قابل نہ بن سکی۔ سارا قصور میرا ہے کہ میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی۔ اور اس کی طرف ٹکر ٹکر بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کی یہ تابع داری اور فرما برداری اور سچی محبت اور خلوص کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئیں۔ بس جیسے ہی اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولیں، وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کا معدہ واش کیا، سارا زہر نکالا، اور وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگنے لگا۔ اللہ کا کرم ہوا، اس کی بیوی بچ گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر لے آیا۔ دن بدلے، بیوی کا صبر رنگ لایا۔ اب وہی خاوند جو دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی اور نکرانیوں والا سلوک کرتا تھا، نہایت اکرام و اعزاز کرنے لگا۔ پہلے ان کے گھر والے جو بھی لوگ آتے تھے وہ ان کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا، اب وہی آ کر اسے کہتے کہ تیری نوکرانی کہاں ہے؟ تو وہ کہتا کہ وہ میرے سامنے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے۔ اب میری زندگی میں بہت سکون ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ یہ میری ملکہ مجھے میرے نصیب سے ملی ہے۔ اللہ نے مجھ پر بہت بڑا کرم کیا ہے کہ مجھ جیسے گنہگار کو اس طرح کی نیک بیوی عطا فرمائی اور مجھے اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے مجھ پر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ اس کے گھر والے یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس کی بیوی بھی بہت خوش ہوئی، اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔